ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایسے مردوں پہ لعنت کی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ایسی عورتوں پہ لعنت کی جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ دونوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ جو آپس میں ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کریں تو ہمیں کہاں سے اس کی بددعا لگ جائے گی؟ وہ تو خود بددعایا ہوا ہے، وہ تو خود بددعایا ہوا ہے، جو اپنی جنس اور اپنا حلیہ بدل کے سڑکوں پہ کھڑا ہو کے مانگ رہے ہیں، تو ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ اور فقیر کو جھڑک دینا کہ جاؤ بھائی ہمارے پاس نہیں ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ، یہ والے جملے کہہ دینا، یا یہاں نہ آنا، مجھے نہ شکل دکھانا، چلے جاؤ یہاں سے، نہیں ہے تو آپ صرف اتنا کہہ دیں اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا۔ میں ایک جملہ کہتی ہوں، کوئی آپ کو ایسا غریب نظر آ رہا ہے، بزرگ ہے، کوئی ایسا غریب ہے جو بس یہ بات کہہ دینا اللہ کے نام پہ دے دو، آپ کو پتہ چل رہا ہے اس کے حلیے سے، اس کی چلاکیوں سے، اس کے چہرے سے کہ یہ کہیں کوئی اور کام نہیں کرے گا، تو آپ اسے اللہ کے نام پہ دے دیں۔ اس نے اللہ کے نام پہ مانگے، ہماری تو جان بھی حاضر ہے، 1 2 روپے 5 روپے جو آپ کے ہاتھ میں آئے وہ دے دیں۔ مغرب کی نماز کے بعد بغیر عذر کے سونا، یہ بھی ہماری روزیوں میں تنگی لاتا ہے کہ ہم مغرب پڑھیں اور بغیر عذر، یعنی ایک تو ہے کہ آپ کو کوئی انجیکشن دیا ہے، کوئی دوائی دی ہے، کوئی عذر ہے کہ سارا دن ٹائم ہی نہیں ملتا، بچوں کے ٹیوشن کوچنگ کہیں جانے کا وہ ٹائم ہے اور آپ لیٹ گئی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بغیر عذر کے سونا تو آپ کی روزی میں تنگی آئے گی۔ فرض نماز کو قضا کر کے، جان کے قضا کر کے پڑھنا، آپ کی روزی میں تنگی آئے گی۔ جو بات بات پہ جھوٹ بولے اس کی روزی میں بھی تنگی آئے گی۔ گانے بجانے میں دل لگانے والے کی روزی میں بھی تنگی آئے گی۔ اور جن گھروں میں گانے بجانے کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے ان سے، ان کے گھروں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھسنے سے بھی انکار کیا کہ اللہ کی ناراضگی کے اسباب ہیں ان گھروں کے اندر۔ اولاد کو برا بھلا کہنا، یہ بھی روزی میں تنگی کا سبب ہے۔ ہر وقت ہی اولاد کو برا بھلا کہتے رہنا، ہر وقت ہی ان کو لعن طعن گالیاں دیتے رہنا، یہ بھی روزی میں تنگی کا سبب ہے۔ قرآن کو بے وضو ہاتھ لگانا، وضو کے بغیر ہاتھ لگانا، یہ بھی ہمارے لیے تنگی کا سبب ہے۔ غیر محرم کو دیکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج سب سے بڑا گناہ ہی ہمارا یہ ہو رہا ہے، جو ہم اوپر نیچے ڈرامے، فلمیں، نیوز اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھ کے سارے مردوں کو دیکھتے ہیں، تو غیر محرم کو دیکھنا یہ بھی روزی میں تنگی کا سبب ہے۔ اہل و عیال سے ہر وقت ہی لڑتے رہنا، ہر وقت ہی لڑائی جھگڑا ڈالے رکھنا، کئی لوگ ہوتے ہیں ان کی بس بنتی ہی نہیں ہے، ہر بات پہ بحث، ہر بات پہ بحث، ہر بات پہ بحث، تو ایسے لوگوں کے گھروں میں بھی برکت نہیں ہوتی پھر روزی میں ہیں، ان کے گھروں سے اللہ پاک برکت کو بھگا دیتے ہیں۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان اعمال کی توفیق دے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ جلدی پڑھ دیتی ہوں، جو لیٹ آئے ہیں وہ بھی سن لیں گے کہ رزق میں تنگی کے اسباب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں نے مجھے جوڑ دیا اللہ سے، کیونکہ آپ لوگ بیٹھتے ہیں تو میں بیٹھتی ہوں، آپ لوگوں کی محبت دیکھتی ہوں تو میں بیٹھی بھی ہوتی ہوں، کہ رزق میں تنگی کے اسباب ہیں۔ پہلا ہے کہ جوتے پہن کر کھانا کھانا، بیت الخلاء میں بغیر سر ڈھکے جانا اور مہمان کو بوجھ سمجھنا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، فقیر کو جھڑکنا، مغرب کی نماز کے بعد بغیر عذر کے سونا، فرض نماز کو قضا کر دینا، جو زیادہ جھوٹ بولے اس کی روزی میں بھی تنگی آ جاتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے، گانے بجانے میں دل لگانا، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا گانا روح کی غذا ہے، غور سے سنیے گا، یہ گانا روح کی غذا ہے جی، روح تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ تو میں ان کے لیے ایک ہی جملہ بولتی ہوں، گندی روح کی گندی غذا۔
گند